رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4 نکل کے خلد سے ان کو ملی خلافت ارض نکل کے خلد سے ان کو ملی خلافت ارض نکالے جانے کی تہمت ہمارے سر آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مردوں میں تو بہت سارے باکمال ہوئے ہیں مگر عورتوں میں صرف 4 عورتیں باکمال ہوئی ہیں۔ محترم خواتین اسلام، ہم اس وقت ایک بابرکت اور پرنور مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت ایک بابرکت اور پرنور مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی اس مجلس کی طرح ہی ہمارے دلوں کو منور اور پررونق بنا دے۔ یہ خواتین کی محفل ہے، اس لیے یہاں میں چند اہم باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت ہماری ملت کے سامنے جو مسائل اور مشکلات ہیں، ان میں اس وقت سب سے تکلیف دہ اور رسوا کن جو مسئلہ ہے وہ ہے ملت کی بیٹیوں کا مرتد اور کافر بن کر کافر مردوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لینا۔ آخر ہماری بچیاں اسلام و ایمان چھوڑ کر کافر بننا کی پسند کر رہی ہیں، جنت کی راہ چھوڑ کر جہنم کا راستہ کیوں اختیار کر رہی ہیں؟ میں کم سن ہوں مگر آپ کی خدمت میں اس سلگتے ہوئے سوال کا جواب پیش کرنا چاہتی ہوں۔ محترم خواتین، ماں اور بہنوں، کیا ہم نے اپنی بچیوں کے سامنے اللہ کا صحیح تعارف پیش کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت و سطوت، ان کی پکڑ، ان کا قابو اور کائنات کے ذرے ذرے پر ان کے محاسبہ، مؤاخذہ، عقاب و عتاب اور سزاؤں کے بارے میں بتلا دیا تھا۔ قبر و حشر، جنت و دوزخ، پل صراط و برزخ اور محشر کی ہولناکی اور سنگینی ایک ایک عمل کا حساب اور وزن اللہ کے سامنے پیشی اور جاگوداز منظر کے احوال ہم نے اپنی بیٹیوں کو بتلا دیے تھے۔ کیا ہم نے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف اپنی بیٹیوں سے کروا دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام اور آپ کے پیش کیے ہوئے دین و شریعت اور آپ کے بتلائے ہوئے اخلاق و شرافت اور آپ کی سکھلائی ہوئی صفات، عفت، پاک دامنی، حیاداری، حجاب پسندی، پاک بازی، وضاحتداری اور پارسائی کی اہمیت انہیں جتلا دی تھی؟ کیا ہم نے کفر و شرک کی غلاظت سے انہیں آگاہ کر دیا تھا؟ جانوروں، سبزیوں اور دریاؤں کی پرستش کا بطلان واضح کر دیا تھا؟ کنکر، پتھر، آگ، دھرتی اور درختوں کی پرستش کی حقیقت ان کو سمجھا دی تھی کہ آج ہم اپنی بیٹیوں سے یہ امید کر سکیں کہ کفر و بت پرستی، شرک اور گمراہی سے دور رہیں گی یا نفرت کریں گی؟ ہم نے انہیں بتلایا ہی کہاں کہ عشق اور آشنائی میں کافر بن جانا، مرتد ہو جانا، ایک عورت کی عبادت و پرستی چھوڑ کر کنکر، پتھر، چوہے، بندر، جھاڑو، گوبر اور دریا و سمندر کی پرستش اندھا پن اور حماقت ہے۔ محترمہ خواتین، آبروئے ملت، ماں اور بہنوں، ہم اپنی بچیوں کے انجام و عاقبت، ان کی سیرت و اخلاق، ان کی تہذیب و کردار کے سلسلے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنی بچیاں اس عمر میں جب سمجھنا تو دور کی بات وہ ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتی، دھرم شالہ، ششو مندر، کانوینٹ اور پرائمری اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کا شاف و شفاف ذہن و دماغ، معصوم بچپن اور سیکھنے سمجھنے کی عمر کفر و بے حیائی کے ماحول میں پہلے ہی دن سے داغدار ہو جاتا ہے۔ یہ عمر تو اس کی اللہ کو پہچاننے، کلمہ اور کلمہ کے متعلقات اور تقاضوں کو سمجھنے کی تھی۔ ہاں، جھیپ اور شرم مٹانے کے لیے کسی
किसी सस्ते ट्यूशन पढ़ाने वाले ऐसे मुअज्जिन साहब या मुल्ला जी को लगाकर कुरान पढ़ाने का ढोंग कर लेते हैं। जिन्हें खुद करीने से कुरान पढ़ना नहीं आता, उनसे भी ये शर्त लगा देते हैं कि आपके पास 6 महीने हैं, 6 महीनों में ही बच्ची का कुरान मुकम्मल करवाना है, इसलिए कि उस पर स्कूल का वर्कलोड बहुत है, वो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएगी। ये है वो कुफ्र और कुरान दुश्मनी की ज़ुबान जो हम रोज़ाना बोलते हैं। ये वो दीन बेजारी और कुफ्र पसंदी है जिसने हमारी नस्लों को बाग़ी बना दिया है, दीन और शरीयत से दूर और कुफ्र और शिर्क के करीब कर दिया है। उसके नताइज मुआशरा की बिसात पर नज़र आ रहे हैं। हमारी बेटियां डॉक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर, CA, BA, MBA, MTech, BTech और PhD तो हो जाती हैं, मगर ना उन्हें कलमा तय्यबा का मतलब मालूम होता है, न तहारत के मसाइल मालूम होते हैं, न नमाज का इल्म होता है, न रिश्तों और सिला रहने की कोई मालूमात होती है, न हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़ की कोई मारिफत हासिल होती है, और न ही वालिदैन का हुकूक और उनके मवाक़िफ़ का पता होता है। जब ये नज़र आने वाली इंतहाई ज़रूरी चीज़ों का इल्म नहीं, तो उन्हें कब्र, बरज़ख, आखिरत, हश्र और नशर, जन्नत, जहन्नम और सिरात का इल्म क्या होगा? और फिर उन्हें हया, हिजाब, हिफ़्फ़त का दामनी से वास्ता ही क्या होगा? और फिर उन्हें मुआशिक़ा